اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجال سیریز کے حصہ 29 میں خوش آمدید۔ جیسا کہ گزشتہ حصے میں ہم نے ماڈرن ٹیکنالوجی میں جادو کے استعمال کے بارے میں بات کی تھی، آج کے حصے میں ہم انشاءاللہ مائنڈ کنٹرول کے بارے میں بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آگے آنے والے حصوں کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ مائنڈ کنٹرول کا مطلب انسانی نفسیات پر عبور حاصل کر کے دوسرے انسانوں کو اس کے ذریعے اپنی خواہشات کا تابع کرنا ہے۔ پرانے وقتوں میں قوموں پر ان کے لیڈران مائنڈ کنٹرول کے ذریعے حکومت کرتے آئے ہیں اور آج کل بھی کچھ یہی حال ہے۔ مائنڈ کنٹرول کی ویسے تو کئی اقسام ہیں، سیاسی، سماجی، اقتصادی وغیرہ وغیرہ۔ مائنڈ کنٹرول کا شکار شخص حقیقت اور فکشن میں فرق نہیں کر پاتا اور جھوٹ کو بھی اپنے تئیں حقیقت ہی سمجھتا ہے۔ مائنڈ کنٹرول پر کام کرنے والوں کی خواہش ہے کہ وہ انفرادی یا اجتماعی آزادی، انتخاب، سوچ اور فکر کو اپنے مطلوبہ طرز عمل پر تبدیل کر سکیں۔ یہ دھیرے دھیرے ترتیب کے ساتھ غیر محسوس کن طریقے سے کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کے نظریات، احساسات اور جذبات کو کسی مخصوص گروہ، جماعت یا کسی فیصلے کی تائید پر تردید میں موافق یا مخالف بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی شخص اس ٹیکنیک سے متاثر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماڈرن دور میں ٹی وی اور ماس میڈیا کے ذریعے حکومتیں قوم کو اپنے تابع کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر 9/11 کے جعلی حملے، عراق میں جوہری و کیمیائی ہتھیاروں کا جھوٹا پراپاگنڈا وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ اکثریت اپنی حکومت پر اعتماد کرتی ہے، یوں ایک خود ساختہ تصویر پیدا کر کے پبلک کی رائے کو اپنی خواہش کے تابع کیا جا سکتا ہے۔ اس چیز کا نام مائنڈ کنٹرول آف میڈیا ہے۔ دوسری مثال انٹرنیٹ و ٹیلی ویژن پر اشتہارات کی بھرمار ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ کمپنیاں سالہ سال کی ریسرچ کو استعمال کرتے ہوئے صارفین پر ہر طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں کہ ان کو مطلوبہ پروڈکٹ یا اسکیم ضروری لینی چاہیے۔ ہر اشتہار میں فوائد ہوتے ہیں اور نقصانات کو چھپا دیا جاتا ہے۔ جیسے آج کل مغرب میں مختلف ویکسینز کی ہر طرف اشتہار بازی کی جا رہی ہے اور اس کے سخت نقصانات کو چھپا دیا گیا ہے۔ تیسری مثال مائنڈ کنٹرول کی سب سے خطرناک قسم کی ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اس میں باقاعدہ فزیکل تجربات کے ساتھ کسی دوسرے کے ذہن پر غلبہ حاصل کیا جاتا ہے۔ ان میں تشدد، ڈرگز، ہپناٹزم اور دیگر ہر طرح کے تجربات شامل ہیں۔ CIA دوسری جنگ عظیم کے بعد سالہ سال تک اس قسم کے تجربات ہزاروں لاکھوں لوگوں پر متعدد ممالک میں کرتی آئی ہے۔ خاص کر جنگی قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک موجودہ دور کی مثالیں ہیں۔ مونٹریال کینیڈا کا ایک مشہور شہر ہے۔ اس کے وسط میں ایک پارک ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس کے گرد باڑ لگا کر اسے غیر ضروری افراد کا داخلہ روکنے کے لیے بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ اس پارک کے اندر قدیم طرز کی ایک پرانی عمارت بھی موجود ہے۔ باڑ اور درختوں میں گھری ہونے کے باعث یہ عمارت دور سے اچھی طرح نظر نہیں آتی۔ کوئی جان کر بھی دیکھ لے تو ایک بوسیدہ اور اجاڑ عمارت پر توجہ ہی نہیں دیتا۔ کینیڈین عوام کو علم ہی نہیں کہ ان کے ایک اہم شہر کے وسط میں اس ترک شدہ عمارت میں امریکہ اور کینیڈا کی حکومتیں، خفیہ ادارے اور ان اداروں کے تنخواہ یافتہ شیطانی دماغ رکھنے والے سائنسدان اور جادوگر یہاں گھناؤنا اور خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہ کھیل جسے ہم MK الٹرا کے نام سے جانتے ہیں۔ MK الٹرا سے مراد M سے مائنڈ جبکہ K سے مراد کنٹرول ہے۔ یہاں ایک بات بھی واضح کرتا چلوں کہ کنٹرول لفظ C سے ہوتا ہے پر جرمن میں اسے K سے لکھا جاتا ہے۔ MK الٹرا پروجیکٹ کی نگرانی تھنک ٹینکس، سائنسدان، یہودی سرمایہ دار کرتے ہیں۔ رینڈ کارپوریشن جیسا بدنام زمانہ تھنک ٹینک اس کا نگران، ایمن کیمرون جیسے ذہین یہودی سائنسدان اور قبالہ جادو کے ماہر اس کے سربراہ، اور راک فلر جیسا خاندان اس کا سپانسر ہے۔ جبکہ یہودی روحانی ماہرین، طبیعیات کے ماہرین، قبالہ جادو کے ماہرین اور سائنس کے امتزاج سے اس پروجیکٹ پر کام کیا جا رہا ہے۔ پروجیکٹ MK الٹرا دوسری جنگ عظیم کے بعد دماغی کنٹرول پر CIA کے زیر قیادت تجربات کا ایک سلسلہ تھا۔ یہ تجربات 1953 میں شروع ہوئے اور 1960 کی دہائی میں ختم ہوئے، جبکہ آج مائنڈ کنٹرول جدت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ CIA کے محققین نے ہزاروں امریکی اور کینیڈا کے شہریوں پر انسانی طرز عمل میں قابو پانے کے طریقوں کی نشاندہی کے لیے تجربات کیے، جن میں برقی جھٹکا تھراپی، ہپناٹزم، دماغی سرجری اور نشاور ادویات کے تجربات شامل ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دجالیوں کو آخر اس پروجیکٹ میں ایسی کیا دلچسپی ہے اور وہ اس پر کیوں اتنی خطیر رقم خرچ کر رہے ہیں۔ تو یاد رہے کہ MK الٹرا میں انسانی دماغ کو مسخر کر کے
اپنا تابعدار بلکہ غلام بنانے کے لیے اس ٹیکنالوجی میں ہائی فریکوینسی مائکرو بیمز خارج کی جاتی ہیں۔ یہ اپنے ہدف کے لاشعور کو گرفت میں لے لیتی ہیں اور اس کا لاشعور اس کے شعور کو وہ پیغام ٹرانسفر کرتے ہیں جو یہاں بیٹھے شیطان نما انسان، فرد یا افراد کے ذہنوں میں منتقل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بیمز کسی بھی انسان کو کسی بھی مقصد کے لیے کچھ بھی کرنے پر آمادہ کر سکتی ہیں۔ یہ اس پر ایسی مخصوص کیفیت طاری کر دیتی ہیں کہ وہ روبوٹ کی طرح احکامات پر عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ معمول بن جائے وہ خفیہ برادری کے بگ ماسٹرز کے کہنے پر قتل، زنا بالجبر اور کھلے مجمع پر بلا خوف و خطر فائر تک کھول دیتا ہے۔ دنیا میں بہت سے حادثات ہیں جنہیں اتفاقیہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا ہے یا نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن بغور دیکھا جائے تو وہ اچانک رونما نہیں ہوتے بلکہ ان کے پیچھے انتہائی محتاط اور سائنٹیفک قسم کی منصوبہ بندی پوشیدہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم یورپی ممالک کے متعلق اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ کسی شخص نے اچانک اسکول، کالج، یونیورسٹیز، مذہبی و تفریحی مقامات پر موجود لوگوں پر اچانک فائر کھول کر کئی لوگوں کو قتل کر دیا، بعد میں اسے ذہنی مریض یا پاگل قرار دے کر معاملہ رفع دفع کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ جو لوگ آپ کو ذہنی طور پر غلام بناتے ہیں وہ کبھی آپ کو احساس نہیں ہونے دیتے کہ آپ ان کے اشاروں پر ناچنے والی کٹھ پتلیوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ وہ بہت غیر محسوس کن طریقے سے آپ کے دماغ اور سوچوں کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے ذہنوں سے آپ کے مذہبی عقائد کو صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ آپ اپنی آخرت اور بعد از موت کے متعلق سوچنا چھوڑ دیں۔ مائنڈ کنٹرول کا دوسرا سب سے اہم مقصد دجال کے لیے دنیا کو مسخر کرنا ہے۔ اس لیے یہود نے دجال کی راہ ہموار کرنے کی خاطر لوگوں کے اذہان پر کنٹرول کرنے کے مختلف طرح کی تکنیک استعمال کرنا شروع کی ہوئی ہیں تاکہ کل کو دجال آئے اور لوگ اسے نعوذ باللہ خدا ماننے لگیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی لوگ اس کی پیروی کرتے ہوئے اسے خدا مانیں گے۔ آخر ایسا کیا ہے کہ لوگ جانتے بوجھتے اسے خدا ماننے لگیں گے؟ MK الٹرا جیسے حساس اور غیر انسانی پروجیکٹ سے تو 100% یہی لگتا ہے کہ یہود دجال کو خدا منوانے کے لیے ابھی سے لوگوں کو مائنڈ کنٹرول کر رہے ہیں تاکہ کل اسی کنٹرول کی بدولت دجال کو خدا منوایا جا سکے۔ ان کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ اپنے مذہب، عقائد اور ایک خداوند کریم سے متعلق تمام تصورات کو مشکوک سمجھ لیں اور پھر یہ انہیں جس طرف لگانا چاہیں لگا سکیں اور دجال کے لیے دنیا کا راستہ مسخر ہو۔ یاد رہے 1995 میں ایک کانفرنس کے دوران امریکی صدر بل کلنٹن نے تسلیم کیا تھا کہ امریکی حکومت لوگوں کے علم میں لائے بغیر ذہنوں پر کنٹرول حاصل کرنے اور دیگر غیر اخلاقی تجربات میں گزشتہ 50 برسوں سے مصروف ہے۔ بل کلنٹن کا کہنا تھا کہ وہ اس پر سخت شرمندہ ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ گزشتہ نصف صدی سے زیادہ اس کھیل میں آج دنیا کہاں پہنچ چکی ہے اور اس میں کتنی جدت آ چکی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ دجال سیریز کا حصہ 29 آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم مائنڈ کنٹرول ود بیک ٹریکنگ کے حوالے سے بات کریں گے۔ جب تک اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔